مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقع ہوئی، اس کی مناسبت خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ مالک اس اخوت کا واسطہ ہمارے درمیان اخوت پیدا فرما دے۔ میرے مالک، صفحۂ نماز میں جسم تو نمازیوں کے ملتے ہیں، فرش مجلس پر جسم تو ماتم داروں کے قریب ہوتے ہیں، پروردگار قلوب کو بھی قریب کر دے، فاصلوں کو مٹا دے، محبتیں بڑھا دے، تجھے محبت آل مصطفیٰ کا واسطہ۔ سورہ مبارکہ المائدہ کی تفسیر کے بیان سے پہلے آپ کی خدمت میں ہر روز مناجات خمسۃ اشہر اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے پیغام معصوم کو اخلاقیات کے باب میں حاصل کیا جا رہا، اور مناجات شاکرین پر کل بات شروع ہوئی تھی، شکر گزاروں کی مناجات۔ الہی تعاظم، الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، الہی تصاغر، اے میرے معبود بہت چھوٹا، تصاغر صغیر سے، عند تعاظم نزدیک عظیم کے، آلائک تیری تمام نعمتوں کی، شکری میرا شکر بہت چھوٹا ہے تیری نعمتوں کی عظمت کے سامنے۔ اب ترجمہ محاورے سے، تیری نعمتوں کی عظمتوں کے سامنے میرا شکر بہت صغیر ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ خدا کی عظمتیں، خدا کی نعمتیں کتنی زیادہ انسان پر ہیں اور اس کا شکر کتنا مختصر اور کتنا چھوٹا ہے، تو یہ سوچ کر شکر اور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جب کبھی انسان اپنے نفس میں سوچے کہ جو شکریہ کرنے کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا، تو یہ احساس انسان کو دوبارہ شکریہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ لفظ اعلیٰ اور لفظ نعمہ۔ فَآلَاؤُكَ جَمَّةٌ، امام فرماتے ہیں فَآلَاؤُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِسَانِي عَنْ إِحْصَائِهَا وَنَعْمَاؤُكَ كَثِيرَةٌ قَصُرَ فَهْمِي عَنْ إِدْرَاكِهَا فَضْلًا عَنْ تَتَبُّعِهَا، یعنی عَنْ اسْتِقْصَائِهَا، فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى الشُّكْرِ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ۔ امام کے الفاظ اتنے خوبصورت الفاظ، سجے ہوئے موتیوں کو جیسے کسی ایک تار میں پرو دیا گیا ہو، ایسے الفاظ دیے ہوئے مناجات شاکرین میں امام کے آئیے ان الفاظ کا ترجمہ اپنے دوستوں کے لیے، صاحبان علم اس سے بہتر جانتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمے کو سمجھنے کے لیے دو لفظ خاص، ایک اعلاؤک فاعلاؤک جمتن، ایک نعماؤک کثیرتن، تیری اعلیٰ جمع ہیں، جمع نہیں جمع، اور تیری نعمتیں کثیر ہیں۔ اردو زبان میں تو ترجمہ کیا کیا جائے، اعلیٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اعلیٰ الگ ہے، ربکما الگ ہے، تُكَذِّبَانِ الگ ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، اعلیٰ کا؟ اعلیٰ جمع ہے الہ کی، اور الہ کہتے ہیں ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں کو ملاتے ہوئے۔ غالباً لگتا کچھ ایسے علماء کے بیانات سے، آیات اور روایات کو دیکھتے ہوئے، کہ اگر جملے میں اعلیٰ ہی استعمال ہو تو ظاہری نعمتیں بھی شامل ہیں اور باطنی نعمتیں بھی شامل ہیں، اور اگر جملے میں نعمہ بھی استعمال ہو اور اعلیٰ بھی استعمال ہو تو پھر ظاہری نعمتیں نعمہ میں آتی ہیں
اور باطنی نعمتیں ساری کے ساری صرف اعلیٰ میں آتی ہیں. اعلیٰ جمع ہے اعلیٰ. درست؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلی بات پھر دہراتا ہوں کہ پروردگار تیرے عظیم اعلیٰ کے مقابل، تعاظم اعلائک، عظیم اعلیٰ کے مقابل میرا شکر بہت چھوٹا ہے. جو نعمتیں دکھائی دیتی ہیں ان سے زیادہ وہ نعمتیں ہیں جو سمجھی جاتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی. مثال کے طور پر بہت زیادہ انسان کے پاس پینے کے مشروبات ہیں. اگر خدا پیاس کی نعمت کو خلق نہ فرمائے، اگر خدا پیاس کی نعمت کو خلق نہ فرمائے تو انسان اس ظاہری نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا. خدا نے بہت قسم کے انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں اور طعام خلق فرمائے، انسان کو صلاحیت دی بنانے کی. لیکن اگر اشتہا یا بھوک ختم ہو جائے، خدا اشتہا نہ عطا کرے تو سب نعمتیں رکھی ہوئی ہوں، انسان کھا سکتا ہی نہیں. تو ایک نعمت ظاہر، ایک نعمت باطن. ظاہر نعمت سمجھ میں آ سکتی ہے، باطنی نعمت پر غور کرنا پڑتا ہے. فَآلَاؤْکَ جَمَّةٌ، تیری آلہ جمع ہیں یعنی ڈھیر لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے. تیرے ان نعمتوں کا جن کا تعلق باطن سے ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. شاید لوگ سوچتے بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتے. لباس کا پہننا بھی نعمت، لباس کا اتارنا بھی نعمت، خود اتارنا بھی نعمت نہیں. کبھی غور کیجئے، کچھ ایسے واقعات بیان کیے غسل میت دینے والوں نے کہ خاتون کی میت یا ایک مرد کی میت لائی گئی، نیا لباس عید کا پہنا ہوا تھا اور شاید پہن کے باہر نکلا بھی نہیں تھا وہ، یا وہ خاتون بالکل تیار میک اپ کیے ہوئے بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہی تھی. اسی وقت موت کا وقت ہو گیا. زیورات کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، مکمل نئے ڈریس کے ساتھ. کتنا مہنگا ڈریس تھا. جب اسے قینچی سے بدن پر مس کیے بغیر یا کانچ کے ٹکڑے سے اس لباس کو پھاڑا گیا اتارنے کے لیے، تب احساس ہوا کہ لباس پہننا بھی نعمت، لباس کا اتارنا بھی نعمت. ٹھیک، انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، انسان کیا سمجھے گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے لیے تمام باتیں بہت آسان سی ہیں. اٹھ گئے، اٹھے نہیں ہیں. اس نے زندگی دی ہے تو اٹھے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ٹیبلٹ کھا کے سو سکتے ہیں. نیند نہیں آتی جب تک کہ خدا کی رحمت اور نعمت انسان پہ نازل نہ ہو جائے. سوتا ہے تو نعمت، اٹھتا ہے تو نعمت، کھاتا ہے تو نعمت اور پیتا ہے تو نعمت. اور ایک نعمت ظاہر، اللہم صلی علی محمد. ایک گاڑی ہے ٹویوٹا کیمری، شارجہ نمبر پلیٹ 24817. ٹویوٹا کیمری ہے، شارجہ نمبر پلیٹ 24817، جس کی وہ جلدی سے آگے ہٹا لے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مجلس درس کے دوران اپنی گاڑیوں کو کہیں بلاک نہ کرے، کسی بھی وقت کسی کا راستہ بلاک نہ کرے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعمہ اور اعلیٰ، الف سے اعلیٰ، نعمہ اور اعلیٰ. اعلیٰ کا جمتن، تیری باطنی نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور ضعف لسانی ان احصائها، میری زبان کمزور ہے کہ ان کو شمار کر سکے. میری زبان کمزور ہے کہ تیری باطنی نعمتوں کو شمار کر سکے. احصا. اس کے بعد وہ آلاؤک مکمل، وہ نعماؤک کثیرتن، اور تیری ظاہری نعمتیں کثیر ہیں. کثیر میں اور جمع میں فرق کیا ہے؟ اردو ترجمہ کرنے والوں نے دونوں کا ترجمہ ایک کیا ہوا، زیادہ اور زیادہ. کبھی زیادہ ہوتے ہیں کہ پوری مسجد کے اس ہال کے اندر
اگر کوئی شے بشکل نعمت رکھی گئی ہو تو پورا ہال بھرا ہوا ہے، ہر ایک جگہ پر نعمت رکھی ہوئی ہے. اب آپ کے لیے کثیر تو ہے لیکن ڈھیر نہیں ہے. ڈھیر میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ اوپر دکھائی دیں، کچھ نیچے چھپی ہوئی ہیں. تو جو نعمتیں باطنی ہیں ان کی کثرت ایسی جیسے ڈھیر لگا ہوا ہے، اور جو نعمتیں ظاہری ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہیں. آپ کو آپ کے ہاتھ دکھتے ہیں، یہ نعمت ہے. ہاتھ موو کرتا ہے، فیل کرتے ہیں، یہ نعمت ہے. اس سے پوچھیں جس کے مسلز کام نہ کر رہے ہوں، جس کے ٹشوز پھٹ گئے ہوں، ذرا چوٹ لگ گئی ہو، اس سے پوچھیں کہ ہاتھ اٹھا کر مسا کیسے کرے گا، تکلیف بہت شدید ہے، ہاتھ اوپر جاتا ہی نہیں ہے. تو نعمتیں ظاہر ایسے کثیر ہیں کہ ان کو الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے، مگر جو نعمتیں باطنی ہیں وہ ڈھیر لگا ہوا ہے. اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ اس کو احصا شمار کرنا ضعف لسانی، میری زبان کمزور ہے. پھر امام فرماتے ہیں جب گننا ممکن نہیں ہے، جب شمار ممکن نہیں ہے، نہ ظاہری نعمتوں کا نہ باطنی نعمتوں کا، ڈھیر لگا ہوا ہو یا بچھی ہوئی کثیر ہو، فضلاً ان استقصائها، تو ان کا تتبع کیسے ممکن ہے کہ میں ہر ایک کے بعد تیرا شکریہ ادا کروں. تتبع کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک نعمت کے بعد شکریہ، ہر ایک نعمت کے بعد شکریہ ممکن نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ، کیسے ممکن ہے کہ شکر کو حاصل کروں. وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ، اور اے پروردگار میرا شکر ادا کرنا تیری بارگاہ میں. يَفْتَقِرُ إِلَى شُكْرٍ، پھر ایک اور شکر کا احتیاج کر دیتا ہے. میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو یہ شکر کا ادا کرنا بھی تیرے ایک اور شکر کا محتاج ہے. فَكُلَّمَا، اب الفاظ امام نے تبدیل کیے. کیا مطلب کہنے کا؟ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدِ، بس جب بھی میں کہوں گا کہ حمد تیرے لیے ہے، وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدِ، مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اس حمد کے کہنے پر بھی تیرا پھر کہوں شکر. اللہ کا الحمد. پروردگار جب ایک مرتبہ میں نے حمد کہا، اس حمد کے کہنے کا بھی ایک اور شکر واجب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکر خدا کے احساس کے ساتھ آئیے تفسیر سورہ مائدہ میں. اور کل پرسوں 2 دن تو ہم نے جناب خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے اپنی مجالس کو شرف قبولیت بنایا تھا، اور آج بھی اور آنے والے ہر دن میں اس محسنہ کا احسان تو یاد رکھا جائے گا. البتہ آئیے آیت کو مکمل کرتے ہوئے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کیجئے اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کیجئے. وسیلے کی شان بیان کرتے ہوئے مولائے متقیان نے تمام باتوں کو وسیلہ بیان کیا. ایمان بھی وسیلہ ہے، ایمان بھی وسیلہ ہے، اسلام بھی وسیلہ ہے، تقوی بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، صدقات بھی وسیلہ ہیں. یہ سب وسائل ہیں، وسائل ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو خبردار کوئی مومن اس بات کا انکار نہ کرے کہ جب وسیلہ نماز نہیں ہے، نماز بھی وسیلہ ہے. الفاظ مولا کے روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی وسیلہ ہے، لیکن سارے وسائل کا الگ الگ انداز ہے. آیت کہتی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے بعد آخری حصہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. ایسا نہ سمجھے کوئی کہ وسیلہ اختیار کر کے وہ بیٹھ جائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے. جاہدوا فی سبیلہ، تو وسیلہ کسی انسان کو عمل کے سلسلے میں کمزور نہیں بناتا، سست نہیں بناتا. وہ جاہدوا فی سبیلہ،
بلکہ وسیلہ اختیار کرنے کے بعد کوشش کرو اللہ کی راہ میں۔ ایک تو یہ حوالہ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ کہ اگر لفظ جہاد کو جہاد لیا جائے تو خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرتے ہوئے وسیلہ تلاش کرو، پھر جہاد کے میدان میں قدم جماؤ گے جب وسیلہ تمہارے پاس اس کا ہوگا اس کے اپنے قدم جمے ہوئے ہوں گے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم، نہ تاکہ تم فلاح اختیار کر سکو۔ لفظ شاید کا تعلق انسانوں کے مسائل سے، جیسے کہ آپ سن چکے لعلکم تتقون میں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، بتحقیق لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کی ملکیت ہو وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، زمین پہ، وَمِثْلَهُ، اور اس کے جیسی اور بھی اتنی چیزیں موجود ہوں، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی ان کی ملکیت ہو اور اس زمین کی اشیاء کے برابر مثل اور بھی ملکیت ہو، مَعَهُ، اس کے ساتھ ساتھ، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، تاکہ وہ فدیہ دے دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ساری زمین کی چیزیں اور ان چیزوں کے برابر مزید اتنی چیزیں اور سب اٹھا کر فدیے میں دے دیں تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں۔ خدا کہتا ہے ما تقبل منہم، ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بڑا آسان سا مسئلہ ہے فدیے کو آپ سنتے ہیں خاص طور سے ماہ رمضان میں یا کربلا یا محرم میں۔ فدیہ وہ جو قربانی اسماعیل کا فدیہ قرار پایا، فدیہ وہ جو روزے کے مسائل میں آپ نے سنا، روزے کا فدیہ 3 پاؤ خوراک، لفظ فدیہ، یعنی اس کو دے کر جان چھڑا لینا۔ یوں کہہ لیجئے کبھی کبھار لائسنس اگر روک لے ٹریفک پولیس صاحب کا اور چالان بھرنا ہو، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ جہاں کے سسٹم کی بات ہے وہاں کی بات کر رہا۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں آپ بہت پاکستان کے مسائل بیان کرتے، چلیے چھوڑیں پاکستان کو، جہاں کے مسائل ہیں کہ جہاں چالان ہوتا ہے اور ٹریفک پولیس کانسٹیبل آپ کو چالان کی رسید دیتا ہے کہ آپ لائیے جمع کرائیے بینک میں، آپ گئے جمع کرایا، آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس واپس مل گئے، دیا تو مل گئے، فدیہ دیا تو مل گئے، چھوٹ گئے، پیسے دیے اور چھوٹ گئے۔ اور کہیں رشوت کا وہ کارنامہ ہے کہ فدیہ دیا چھوٹا سا اور چھوٹ گئے۔ خدا کہتا ہے کہ فدیہ اتنا بڑا دو کہ پوری زمین پہ جو کچھ ہے، میں نے گناہ کتنے کیے ہوں گے، کتنے گناہ کیے ہوں گے، 2 4 7 2 400 2 4 ہزار 2 4 لاکھ، زمین پہ کتنا کچھ ہے۔ خدا کہتا ہے اگر زمین پر جتنا ہے وہ تمام اور اس کے مثل اور بھی اگر فدیے میں دے کر کوئی قیامت کے عذاب سے بچنا چاہے، ما تقبل منہم۔ آج جملہ آسان کر لیں، آج کی نماز اگر 4 رکعت نماز ہے تو یہ 4 رکعت نماز آج کے اعتبار سے آپ پر ہے، قیامت میں چاہیں کہ کچھ اور نیکیاں دیکھ کر نماز کا ثواب لے لیں، ممکن نہیں ہے۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ علم، درد کیسا ہوتا ہے؟ جو دنیا کے درد ہیں وہ درد نہیں ہیں، وہ تو کچھ طبی مسائل ہیں، درد نہیں ہیں، درد تو قیامت کے عذاب کا ہوگا۔ خدا ہم سب کو، ہمارے والدین کو محفوظ رکھے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کر رہے ہیں، چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ انہیں آتش جہنم سے نکال دیا جائے۔ وما هم بخارجین منہا، خدا کا واضح 2 ٹوک اعلان ہے، وما هم بخارجین، مگر وہ آتش جہنم سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب وہ ہے جو مقیم ہے، عذاب علیم ہے، درد بہت ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو پٹنے والا درد کی شدت سے چلاتا بھی ہے، اپنے ہاتھ چلاتا ہے اور اس کے پہنچ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ تو اہل جہنم بھی نکلنا چاہیں گے، کوئی دیوار چڑھنے کی مل جائے، سیڑھی مل جائے کہ نکل کر اس احاطے سے، جہنم کے گڑھے سے باہر نکل جائیں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اس جہنم سے نکل نہ پائیں گے، آگ سے۔ ان کے لیے جو عذاب ہے وہ عذاب مستقل ہے، پرماننٹ ہے، مقیم، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ، اب مسئلہ آ گیا فقہی مسائل میں ہاتھ کاٹنے کا ایک اور مسئلہ، وہ ایک گزر چکا ہے، اس میں 4 باتیں تھیں، یا قتل، یا سولی دینا، پھانسی پہ لٹکانا، یا ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹنا، یا شہر بدر کیا جانا۔ اب یہ اس کے علاوہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ترجمہ ہاتھ کے لحاظ سے کر رہا ہوں، ابھی تفصیل میں یہ ہاتھ کا مطلب واضح ہوگا، جو آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب یہاں کیا لیا جائے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا، کسبا، جو کمایا تھا وہ بھگتیں گے۔ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، نکال کہتے ہیں لگام کے معنی میں ہے، روکنا۔ خدا چاہتا ہے کہ قانون نافذ کر دے تاکہ لوگ برائی سے رک جائیں۔ نکالا من اللہ ہے، یہ برائی کو لگام دینے کا فیصلہ خدا کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب غلبہ، صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اگر ہاتھ کٹوا رہا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جو توبہ کر لے ظلم کے بعد، وہ اصلح اور نیک کام شروع کر دے، فإن اللہ یتوب علیہ، بس اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ بے شک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی پوری ملکیت کا اختیار؟ یعذب من یشاء، جس کو اہل سمجھتا ہے اس پر عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور جس کو اہل سمجھتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر صاحب قدرت و اختیار ہے، اہل سمجھتا ہے۔ وضاحت بعد میں کرتا ہوں، پہلے وہ جملہ سن لیجئے کہ ہاتھ کاٹنے کے مسئلے پر انسانی حقوق کے علمبردار اعتراض کرتے رہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ جب سے یہ حکم شریعت نے نافذ کیا، عالم اسلام میں کتنوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے؟ اعتراض کرنے والے یہ تو بتائیں ہمیں کہ انہوں نے کتنوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے جب سے یہ حکم نافذ ہوا۔ صدر اسلام کی بات کرتے ہیں، جب پہلی اسلامی گورنمنٹ، اس کا کیپٹل مدینہ منورہ ہے، قائم ہوئی ہے، تو کیا مدینے میں لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی اس حکم کو دیکھنا اور باقی احکامات کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس ہاتھ کاٹنے کے حکم کو ملا کر دیکھیے باقی احکامات اسلام کے ساتھ، کہ اسلام نے باقی احکامات جو رکھے ہیں اس کے درمیان یہ مسئلہ رکھا کہ حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کے لیے
کم از کم 20 شرطیں ہیں جب ہاتھ کاٹا جائے. پہلی شرط، سب 20 تو بیان نہیں کروں گا، کچھ بیان کر دیتا ہوں. پہلی شرط کہ چوری نصاب کے مطابق کی گئی ہو. تو کیا چوری کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ چوری کا نصاب نہیں ہوتا. چوری کے جرم میں حد جاری کرنے کے لیے نصاب ہوتا ہے. فرق واضح ہوا؟ یعنی چوری چوری ہے، نصاب سے کم ہو تب بھی چوری ہے، نصاب سے مطابق ہو تب بھی چوری ہے، نصاب سے زیادہ ہو تو تب تو چوری ہے ہی ہے. لیکن اگر نصاب سے کم ہے، یعنی 1/4 دینار، 1/4 دینار، اس کا مطلب جو 18 چنے نخود سونے کے بنتے ہیں اس کے لحاظ سے دینار سمجھا جاتا ہے. 1/4 اگر اس کی قیمت ہے جو مال چوری کیا گیا تو یہ نصاب کہلاتا ہے. یہ نصاب کہلاتا ہے. تو نصاب کے اگر کم چوری کیا گیا تو چوری تب بھی ہے مگر حد جاری نہیں ہوگی. نصاب کے مطابق چوری کیا تو حد جاری ہوگی، مگر اور شرطیں بھی ہیں. اور شرطوں کے بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ جو علامہ سید مرتضی علام الہدیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کا پورا ہاتھ کاٹ دے، اگر کوئی کسی کا پورا ہاتھ کاٹ دے تو 500 دینار اس کی دیت ہے. اور چوری کرنے پر چوری کیا کتنا؟ 1/4 دینار. وہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے جس کی خود دیت ہاتھ کاٹنے کی 500 دینار تھی. فرق واضح ہوا کہ ہاتھ کاٹیں تو دیت کیا ہے؟ 500 دینار. اور کاٹا کب جا رہا ہے؟ جبکہ اس نے چوری کیا ہے 1/4 دینار. تو یہ ہاتھ کی قیمت فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ دیانت دار ہو تو 500 دینار اس کی دیت ہے، اور اگر ہاتھ امانت دار نہ رہے تو 1/4 دینار میں ہی کاٹ دیا جاتا ہے. سید مرتضی علام الہدیٰ کا جواب آج سے 1000 سال پہلے کہتے ہیں کہ اس جواب کے علاوہ بھی اور جواب علماء نے دیے. البتہ اب آئیے ہم ایک کے بعد ایک جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ہاتھ کب کاٹا جاتا ہے؟ جبکہ انسان نے مال محفوظ سے چوری کی ہو، مال محفوظ سے چوری کی ہو، انسان نے نصاب کے مطابق چوری کی ہو، انسان نے سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے مال مشتبہ نہیں، مال کنفرم سے چوری کیا ہو کہ یہ مال کسی اور کا ہے، مالک کوئی اور میں چوری کر رہا. اور اس کے بعد قحط سالی نہ ہو. اگر قحط سالی ہوگی، اگر بھوک و افلاس غالب ہوگا اور پھر کوئی چوری کرے گا تو چوری تو ہوگی، اس سے تاوان تو لیا جائے گا لیکن حد جاری نہیں ہوگی. فرق باتوں میں ہے الگ الگ. تو شریعت نے اس مقام تک انسان کو پہنچایا کہ اگر کوئی کیفیت ایسی ہے کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، پھر کسی بھوکے انسان نے تالا توڑ کر گندم نکال کے کھا لیا تو چوری تو کیا ہے مگر حد جاری نہیں ہوگی. اب شرائط جو بیان کی جا رہی ہیں ان میں ایک شرط، بلکہ ایک ہی بیان کرتا ہوں، دوسری شرط میں مسائل ہو جائیں گے، وہ مشکل ہو جائے گی. وہ شرط کیا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کے مال سے چوری کرے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. ان شرائط میں شرط یہ بھی ہے. اور رہی بات یہ کہ اگر واقعات تاریخ کو ملاحظہ کریں تو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی رسول اور ان کے مسجد میں اپنی عبا رکھ کر گئے. عرب تو عبا پہنتے تھے، الگ سے ایک عبا ہوتی ہے عربیوں کی، وہ رکھ کر گئے وضو کرنے کے لیے. واپس آئے واش روم سے وضو کر کے تو عبا غائب تھی، مسجد سے غائب تھی. اب ایک شور مچ گیا، عبا کہاں ہے، عبا کہاں ہے. رسول تک بات پہنچ گئی اور پھر جس نے عبا اٹھائی تھی وہ آ گیا اور انہوں نے کہا صحابی نے کہ میں نے اسے معاف کیا. ٹھیک ہے، اگر عبا چرائی تھی اٹھائی تھی تو میں نے اسے معاف کیا.
رسول خدا کے پاس معاملہ پہنچا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے پاس معاملہ پہنچنے سے پہلے تم نے معاف کر دیا ہوتا تو تمہارا اختیار تھا. اب مسئلہ میرے پاس آ گیا, اب معافی نہیں مل سکتی, اب تو حج جاری ہوگی. بہت غور کیجئے گا, زمانے کے امام کے آنے سے پہلے آپس کے مسائل کو طے کرنا آسان ہے, اور اگر زمانے کا امام آ جائے اور اس کے پاس ہی چلا جائے معاملہ تو پھر ہمارا اختیار ختم. صلوات پڑھے محمد علیہ. اب پھر کہا امام زمانہ کے سامنے مولا میری بیوی نے پیسے چرائے تھے, جیب سے نکالے تھے, میں نے معاف کیا. کہ انگلی کٹی بیوی کون سنبھالے گا؟ اس کا 4 انگلیاں کٹ گئی ہوں بیوی کی, کون سنبھالے گا؟ یا بیوی کا ہے شوہر کے بارے میں. تو اب امام کے پاس اگر معاملہ پہنچ گیا تو اب گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ نظام کو چلانا ہے عدالت کے ساتھ. اور پھر وہ خاص جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر لوں. بہت مشہور, بہت معروف واقعہ کہ ایک شخص نے جو مولا کا چاہنے والا ہے چوری کر لی, اور چوری کرنے کے بعد امام کے پاس پہنچا اور کہتا ہے مولا مجھ سے کوتاہی گناہ ہو گیا, میں نے چوری کی ہے, میرے ہاتھ کاٹ دیجئے. ہاتھ کا مطلب 4 انگلیاں, انگوٹھا چھوڑ کے 4 انگلیاں, میرے یہ ہاتھ کاٹ دیجئے. امام نے فرمایا ممکن ہے تم نے چوری مال غیر محفوظ سے کی ہو. کہتا نہیں مولا میں نے مال محفوظ سے چوری کیا. امام پھر فرماتے ہیں ممکن ہے تم نے نصاب سے کم چوری کیا ہو. کہا نہیں مولا میں نے نصاب کے مطابق چوری کیا ہے. یعنی امام اسے شک کا فائدہ دیتے تھے اور وہ اپنے اوپر مسلط کرتا تھا, نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, میں نے سب دیکھ بھال کے جرم کیا ہے, اب آپ مجھے پاک کر دیجئے. امام نے تلوار منگائی. مولائی ہے, وہ مولائی کون سا؟ وہ جو لگاتا تھا مولا کے نعرے, وہ جو مولا سے بڑی محبت کے دعوے کرتا تھا. ہے کوئی آج کا مولائی جو مولا کے پاس خود جا کر کہے مولا مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے پاک کر دیجئے؟ ہمارے اور آپ کے مولا تو وہ ہیں بس مولا مدد کر دیجئے, مولا پاک کر دیجئے نہیں. حالانکہ مولا پاک کرنے کے لیے زیادہ اہمیت کا مرحلہ ہے. مدد تو مولا کرتے ہی ہیں, تم پکارو کہ نہ پکارو. اس لیے کہ ایک محبت ہے پدری, روحانی محبت, وہ تمہارے باپ کی طرح سے ہیں. لیکن تم اگر مولا سے التماس کرو گے موالیو کہ مولا پاک کر دو تو مسئلہ الگ ہوگا. وہ پہنچا مولا میرے ہاتھ یعنی انگلیاں کاٹ دیجئے. امام نے تلوار منگائی, انگلیاں کاٹ دی. چھوڑ دیتے میرا مولائی ہے. وہ جملہ ہوتا ہے نا اپنے محاورے میں اپنی زبان میں, جاؤ کوئی بات نہیں تم ہمارے ہو نا, کوئی بات نہیں. جیسے کہ ہر تقریباً فیلڈ میں یہ مسائل شاید سامنے آتے ہوں کہ چھوڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں کہیں چشم پوشی کی جاتی, مگر وہ جو چشم پوشی کرے والی نہیں ہے. جس کی چشم خدا ہو وہ چشم پوشی کیسے کرے گا؟ تلوار منگائی, انگلیاں کاٹ دی. کٹی ہوئی انگلیاں دامن میں لیے ہوئے چلا ہے, اور اب لگاتا ہے نعرہ مولا کا. منافقین تو ہمیشہ ڈھونڈا کرتے تھے ایسے مسائل کو, وہ ڈھونڈ لیا انہوں نے. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ مولا کے گھر سے آئے تو اپنے مولا کے گھر سے, مولا ہی ہو نا, دیکھو کیا ہوا, تمہیں بھی نہیں بخشا تمہارے مولا نے, تمہیں بھی نہیں بخشا تمہارے مولا نے. باقیوں کے ساروں کے مولا بخشتے ہو, ہمارا مولا وہ ہے جو بخشتا نہیں ہے. 4 انگلیاں کاٹ دیں, اور یہ فخر کے ساتھ, یہ شرمندہ نہیں ہے, یہ نہیں کہتا ہاں کیا کریں کاٹ دیں تو کچھ بول نہیں سکتے مولا کو, مجبوری ہے, اگر بول سکتے ہوتے تو بول دیتے. اللہ یعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے نہیں, میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو فاتح خیبر ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو فاطمہ کا شوہر ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی جو محمد کا برادر ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی جو حسنین کا پدر ہے.
وہ تعریف کرتا ہوا چلا، وہ خون بہتا ہوا چلا. ایسا نہیں تھا کہ پٹی باندھی گئی ہو، انگلی کاٹ کر ڈریسنگ کی گئی ہو، نہیں، خون بہ رہا. خون کی شدت بہنے کی، کمزوری بڑھنا شروع ہوئی، گر پڑا. خبر دی جا کر لوگوں نے، اور مولا نے اپنے فرزند کو روانہ کیا، جاؤ بیٹا اسے اٹھا کے لے آؤ میرے پاس. اس کو ایمان بلوا لیا، اپنے پاس بٹھایا، فرمایا میں نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں، تم میری تعریف کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا خالی انگلیاں کاٹی ہیں نا، اگر آپ میری ایک ایک رگہائے بدن کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالیں تب بھی میں آپ کی ہی تو محبت اور آپ کی تو حمایت کروں گا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اور مولا میں آپ کی محبت اور آپ کی تعریفیں نہ کروں تو کس کی تعریفیں کروں؟ آپ نے مجھے پاک کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچایا ہے مجھے. یہ فخر ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھے پاک کیا ہے. امام نے اس کی کیفیت کو ملاحظہ کیا، اپنے دستے مبارک کو بڑھایا، اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے مقام قطع پہ رکھا، ہاتھ کے اوپر سے ابا کو رکھا، اور کچھ دعا اس میں اعظم تعلیم جو آپ نے تلاوت فرمایا، اس کے تلاوت کرتے کے ساتھ اس کی انگلیاں ایسے جڑ گئیں جیسے کٹی ہی نہ تھیں. اب پوچھیں مولا سے کہ مولا اگر کاٹنی تھی جوڑا، مولا یہ دونوں کام کیوں کیے آپ نے؟ اگر جوڑنا تھی تو کاٹا کیوں تھا، اور کاٹ دیا تھا تو جوڑا کیوں؟ تو امام فرمائیں گے نا، کاٹا اس لیے کہ عدالت کا تقاضا تھا، اور جوڑا اس لیے کہ ولایت کا تقاضا تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا چور، اور چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کے 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. روایت 2 اماموں سے موجود ہے، 5ویں امام سے اور 9ویں امام علیہ السلام سے. جب پوچھا گیا دربار خلافت اور حکومت سے، جب سارے دربار کے قاضیوں نے، ملاؤں نے یہ کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹو وضو کی آیت کے اعتبار سے، ہاتھ کاٹو تیمم کی آیت کے اعتبار سے، تو کہیں کلائی سے اور کہیں کونی سے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے. اور جب پوچھا گیا معصوم سے آپ بتائیں ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، تو امام نے سورہ جن کو ریفر کیا تھا، حوالہ دیا تھا. سورہ جن میں خدا فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جو اعضائے سجدہ ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا. اب یہ جو کاٹے جائیں گے. اور پھر امام نے کیا جواب دیا کہ کیا چور چوری کرنے کے بعد اگر توبہ کرے گا تو کیا وضو نہ کرے گا؟ اگر اس کی کلائی کاٹ دو گے تو یہ وضو کیسے کرے گا؟ تو اس کو وضو بھی کرنا ہے، پھر سجدہ بھی کرنا ہے. تو جو اعضائے سجدہ ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا اور 4 انگلیاں کاٹ دی گئی. اب آئیے آیت کے سلسلے کو آگے مکمل کرتے ہوئے، یا ایھا الرسول، پورے قرآن میں صرف 2 مقامات پہ یا ایھا الرسول استعمال ہوا، پورے قرآن میں 2 مقامات پر. ایک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ تو آپ کے علم میں اور ولایت کی برکت سے سب کو زبانی یاد ہے. لیکن ایک اور مقام بھی ہے، یا ایھا الرسول، یہ مقام آیت نمبر 41 یا ایھا الرسول، سورہ مائدہ. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہو جائیے گا. یسارعون فی الکفر، جو ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتے ہیں کفر کی طرف. من الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں، سبقت کرنا چاہتے ہیں کفر کی طرف، فی الکفر میں. تو کیا کافر ہیں؟ نہیں. من الذین قالوا آمنا، کن میں سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں.
بے افواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ایک یہ گروہ جو زبانی طور پر تو مومن ہے، قلبی طور پہ مومن نہیں ہے، یہ کفر کی طرف سبقت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی سبقت، ان کی حرکت آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، اور یہودیوں میں سے وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں، سمعون، بہت غور سے سنتے ہیں، کس لیے؟ للکذب، تاکہ آپ کی بات کو سن کر جھٹلا سکیں، سنتے ہیں غور سے تاکہ آپ کی بات کو سن کر تکذیب کریں، جھٹلائیں۔ سمعون لقوم آخرین، یہ عجیب بات ہے، وہ غور سے سنتے ہیں کسی اور قوم کے لیے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے پس منظر، اور پس منظر میں روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اگر تھک گیا چھوڑ دیتا ہوں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ ہوتا ہے شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں ذرا سطح بنائی زیادہ ہوتی ہے، شعبان کی، رجب کی جو کونڈوں کی نیاز وغیرہ کھائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، پھر رمضان کی جو کمزوری ہے بس زبان عوام وہ غالب آنے لگتی ہے۔ جب کمزوری غالب آئے تو مولا کائنات کی ولایت کی توانائی کا ٹونک بھی لیا کریں۔ یا علی، تو امام کی روایت کیا ہے؟ امام کی روایت اس کے پس منظر میں، کیونکہ بات واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ان افراد کا ایک گروہ جو کفر کی طرف سبقت کر رہا ہے، مسابقہ کر رہا ہے، اس کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں گے، زبانی مومن ہیں، قلبی مومن نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات، سمعون من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے سنتے ہیں غور سے آپ کی باتوں کو تاکہ تکذیب کریں، اور سنتے ہیں غور سے کسی اور قوم کے لیے۔ کیا مطلب؟ کسی نے ان کو بھیجا ہوتا ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر خیبر کا علاقہ، اور خیبر کے علاقے میں یہودیوں کی آبادی، یہ تو بہت مشہور سی بات ہے۔ تو خیبر کے یہودیوں میں سے انہوں نے بعض یہودیوں کو روانہ کیا تھا رسول خدا کی بارگاہ میں، خاص طور سے ایک ٹاسک دے کر بھیجا تھا۔ وہ خود نہیں آئے تھے، وہ جنہوں نے بھیجا تھا خود نہیں آئے تھے، کچھ یہودیوں کو بھیجا تھا۔ بھیجا کیوں تھا؟ بھیجا اس لیے تھا کہ ایک شخص نے جو بڑا صاحب ثروت تھا اور شادی شدہ تھا، اس نے ایک خیبر کی یہودی خاتون سے جو بڑے خاندان کی عورت تھی اس سے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور جب زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا تو اب قوم کے بڑوں نے جمع ہو کر اپنے یہاں دیکھا، توریت میں تو مشکل دکھائی دی کہ وہاں تو سنگساری کا حکم ان کو دکھائی دے رہا تھا، تو تلاش کیا شاید اسلام میں کوئی نرم حکم ہو تو اس کے ذریعے سے گلو خلاصی کروائی جائے اس مسئلے کی۔ تو انہوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا بعض یہودیوں کو، جاؤ پیغمبر سے سنو اور یہ مسئلہ پوچھو کہ اس طرح کے زنا پر کوئی اسلام میں اگر آسان سا حل ہے تو وہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو آئے تھے لوگ، یہ خود مورد نہیں تھے، یہ کسی کے بھیجے ہوئے، سمعون لقوم آخرین، وہ مسئلہ پوچھنے سننے آئے تھے کسی اور قوم کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ کیوں آئے تھے کہ جنہوں نے بھیجا تھا لم یاتوک، جو خود نہیں آئے انہوں نے بھیجا ان کو، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور پھر وہ بعد میں تحریف کرتے تھے جو پیغمبر سے سن کر جاتے تھے،
اس حکم کو اس کے مقام سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اگر تمہاری پسند کا فتویٰ تمہیں مل جائے فَخُذُوهُ، تو اس کو لے لینا محمد سے، وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر تمہاری پسند کا جواب نہ ملے فَاحْذَرُوا، چھوڑ دینا، پھر کسی بات پہ پیغمبر کی عمل مت کرنا۔ ایسا اوقات یہی مسئلہ ہمارے یہاں دکھائی دیتا ہے، خاص طور سے جب جاتے ہیں حج پر تو لوگ ڈھونڈتے ہیں آسان مسئلہ کس مجتہد کا ہے، آسان لے لو مشکل چھوڑ دو۔ وہ یہودی کہتے تھے اپنی قوم کے افراد سے، جاؤ خدمت پیغمبر اسلام میں، اگر تمہارا پسندیدہ جواب تمہیں مل جائے لے لینا، اور نہ ملے چھوڑ دینا۔ اولئک الذین وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ارادہ کیا آزمائش اور عذاب کا۔ فتنہ آزمائش یعنی عذاب۔ فَمَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون ہے جو خدا کو روک سکتا ہے ان پر عذاب بھیجنے سے؟ اولئک الذین لم يرد اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے ارادہ کر لیا کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ہوا کیا اس مسئلے میں؟ ہوا یہ کہ پیغمبر کے پاس جب یہ کیس پہنچایا گیا کہ صاحب ایک صاحب نے جو بڑے صاحب ثروت ہیں ان سے زنا ہو گیا ہے، عورت بھی بڑے خاندان کی ہے، تو کیا کیا جائے، آپ کے یہاں کیا حال ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا، آیت نازل ہوئی کہ سنسار کرنا ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے تو سنسار کرنا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ سنسار کا حکم اسلام میں ہے، آیت یہ کہتی ہے۔ کہنے لگے لیکن ہمارے یہاں تو توریت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جیسے توریت میں حکم ہے سنسار کا ویسے قرآن میں بھی ہے۔ تب کہا نہیں توریت میں تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہارے یہودیوں میں سے جو توریت کو صحیح طور پہ یاد کیے ہوئے ہو، اگر اس کو بلا کر گواہی دلوا دوں تو مان جاؤ گے؟ کہتے ہیں اچھا اب کیا، اب تو بالکل آ گئے نا رسول کے دائرے اس میں، ٹھیک ہے بلا لیجئے دیکھتے ہیں وہ کون صاحب ہیں۔ رسول نے جس کا نام لیا ہوا ہے ابن سوریہ، سواد سے، کہ جاؤ جا کر ابن سوریہ کو بلا کر لاؤ، خیبر کا یہودی ہے اور پوری توریت اس کو یاد ہے۔ جب پیغمبر کے پاس پہنچا اور پیغمبر نے پہلے ہی جملے میں اس کو 4 قسمیں دی ہیں، توریت کا مسئلہ، توریت کا حکم پوچھنے سے پہلے پیغمبر نے 4 قسمیں دی ہیں۔ تجھے قسم ہے پروردگار کی جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو موسیٰ کا پروردگار ہے، جس نے فرعون کو غرق کیا تمہیں نجات دی ہے، قسم اس پروردگار کی جس نے پانی میں تمہارے لیے راستہ بنایا ہے۔ اب بتا کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ اس زنا کے سزا کے طور پر جو شادی شدہ کرے کیا لکھا ہے توریت میں؟ ابن سوریہ کہتا ہے آپ نے اتنی قسمیں دے دیں کہ اب میں سوائے سچ کے کچھ اور بول نہیں سکتا، اور سچ تو یہ ہے کہ توریت میں بھی اس کی سنساری کا حکم لکھا ہوا ہے۔ پھر پیغمبر نے پوچھا، سوال کیا، پھر ہمارے پاس کیوں آئے تھے؟ آئے کیوں تھے ہمارے پاس جب لکھا ہوا توریت میں بھی یہی ہے؟ تب وہ یہودی آپس میں بولنے لگے، بات یہ ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں ہم نے ہمیشہ ایک رواج چلایا تھا کہ اگر کوئی عام بندہ یہودیوں میں زنا کرتا تھا اس کو سنسار کرتے تھے، اور اگر کوئی بڑے خاندان والا زنا کرتا تھا تو اس کو سنسار نہیں کرتے تھے،
بلکہ اس کے لیے ہم نے مل بیٹھ کر ایک شورا نے سزا تجویز کی تھی جس کا نام تھا 40 کوڑے. جس کا نام تھا 40 کوڑے. تو غریب زنا کرے تو اس کے لیے سنگسار، اور امیر کرے تو 40 کوڑے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب وہ تلاش میں آئے تھے کہ پیغمبر سے کوئی راستہ مل جائے، اور اگلی آیت انشاءاللہ کل اس کا تتمہ ہوگی کہ آخر کیا اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہو تو کیا وہ اسلام کے احکامات کے لحاظ سے یا خود اپنے اہل کتاب کے اعتبار سے اس کے سزاؤں کا فیصلہ کیا جائے؟ یہ کیا مسئلہ؟ یہ کل بات آئی. آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے، اور آج صحابی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ایک عظیم نام ہے، یہ ابو الاسود دؤلی بصری. مولا کائنات کے چاہنے والوں میں، عاشقوں میں ابو الاسود دؤلی، اور یہ ہیں بصرہ کے رہنے والے. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ رسول خدا کے صحابی رہے کہ نہیں رہے. بہرحال بعثت سے 5 برس پہلے کی پیدائش لکھی گئی. ایمان لے کر آئے. بعض کہتے ہیں صحابی رسول بھی ہیں، بعض کہتے ہیں صحابی رسول نہیں ہیں، بلکہ خود ان کا اپنا جملہ ہے. کب؟ جبکہ صفین کے موقع پر حکمین کی بات ہو رہی تھی، اور عبداللہ ابن عباس کو مولا کی طرف سے حکم بنایا جا رہا تھا. تو یہ آگے بڑھے تھے ابو الاسود، اور ابو الاسود نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. یہ شاعر، شعراء اسلام میں سے ایک عظیم شاعر، طلیق اللسان، یعنی زبان ایسی چکنی تھی، ایسا بولتے تھے کہ سامنے والے کے بس میں تھا نہیں سے بات کرنا. شاعر بھی اور طلیق بھی، اور مولا کے چاہنے والے بھی. تو یہ ابو الاسود مولا سے کہتے ہیں مولا مجھے حکم بنا دیجئے، میں سب کا ناطقہ بن کر دوں گا. زبان کی صلاحیت کی بنیاد پر. اور بولا اگر یہ لوگ اعتراض کریں کہ میں صحابی رسول نہیں تو مجھے ابن عباس کی معاونت میں بھیج دیجئے. یعنی اگر حکم نہیں بنا سکتے مجھے، میں صحابی رسول نہیں اس بنیاد پر، تو مجھے ابن عباس کی معاونت میں اسسٹنٹ بنا کے بھیج دیجئے. خیر وہ الگ بات کی پھر نہ ابن عباس قبول ہوئے نہ یہ قبول ہوئے. مولا کے اپنے لشکر مسائل پیدا ہو گئے تھے. لیکن ابو الاسود دؤلی، اور یہ امام کے ان خاص افراد میں شامل ہیں. کہتے ہیں میں ایک روز امام کے بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام سر جھکائے بہت غور و فکر کی حالت میں. میں نے پہنچ کے مولا کو سلام کیا، مولا آپ پہ قربان، کس بات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ اب فرماتے ہیں ابو الاسود عربی زبان غلطیوں کا شکار ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے قواعد مرتب کر دوں. ابو الاسود کہتے ہیں مولا اس سے بہتر اور کیا پیغام ہوگا کہ پھر زبان ہمیشہ کے لیے جاویدہ ہو جائے گی. تو امام نے اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے، ہم اس کو مرتب کرتے ہیں. پھر باقاعدہ ترتیب میں امام نے ان کو جو اصول دیے علم کے، کہتے ہیں وہ لکھے ہوئے تھے، امام نے ان کو دیے تھے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم جو مسمى کو خبر دے، جو مسمى کی خبر دے. فعل جو نہ مسمى کی خبر دے نہ مسمى کی حالت کی خبر دے، اس کے علاوہ. اور خود فعل جو مسمى کی حالت کی خبر دے. اسم، فعل اور حرف. جو مسمى کو بتائے وہ اسم، جو مسمى کے کام کو بتائے وہ فعل، جو ان دونوں کے علاوہ بتائے وہ حرف. پھر امام سے یہ تختی لے کر چلے اور کہتے ہیں کہ مولا، فرماتے ہیں کہ ابو الاسود اسی طریقے پر اب تم جو چاہو بڑھاؤ اور مکمل کرو. اس لیے ابو الاسود نے اس طریقے پر آگے بڑھایا. تو نحو کہتے ہیں طریقے کو، اس لیے اس علم کا نام ہی علم نحو ہو گیا. کہ مولائے کائنات نے ایک تختی لکھ کر دی تھی بقول راوی کے، اور اس کو یہ دے کے فرمایا تھا ابو الاسود کو کہ اس طریقے پر آگے بڑھاؤ. تو طریقہ نحو.
اور آج ابو الاسود دوئلی کا ایک احسان تو یہ کہ انہوں نے اس کو مرتب کیا. اب متعصب سے متعصب، حتیٰ کہ السیوطی جیسی شخصیت بھی جب علم نحو کی موجد کی بات کرتے ہیں، پہلے معلم کی بات کرتے ہیں، تو ابو الاسود کا نام لیتے ہیں. ابو الاسود دوسرا کارنامہ کیا؟ دوسرا کارنامہ ان کا یہ کہ انہوں نے قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے تھے. ابو الاسود دوئلی البصری. اور ساتھ ساتھ ان کو حکمران بصرہ نے ایک کاتب دیا تھا، اور یہ پڑھتے تھے ایک ایک حرف قرآن کو. کہتے تھے اگر منہ کھول کے پڑھوں تو اوپر لگاؤ نقطہ، منہ گول کر کے پڑھوں تو لگاؤ ایک نقطہ اوپر کونے میں، اور اگر دائیں اور بائیں منہ گھما کے پڑھوں تو لگاؤ نیچے ایک نقطہ، یعنی زبر، زیر اور پیش. ابو الاسود دوئلی. قرآن کے اعراب لگائے جا رہے تھے، اور ساؤنڈز کے ذریعے سے آج جو نرسری کی ایجوکیشن میں اب بات وہاں تک پہنچ گئی کہ اب ساؤنڈ سے پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت پہلے زیر زبر پیش کے عنوان سے منہ گول، منہ کھول کر، یا منہ پر آواز دائیں اور بائیں گھما کر، زیر زبر اور پیش. ابو الاسود دوئلی. صرف ایک دو تین جملے اور ان کے. پہلا جملہ کہ یہ جہاں رہتے تھے ان کے پڑوس میں جو شخص تھا اس نے ان کے گھر پہ بڑے پتھر مارے تھے. کسی نے منع کیا، بزرگ آدمی ہے، کیوں پتھر مارتے ہو گھر پہ ان کے؟ تو اس نے جواب دیا میں پتھر نہیں مارتا بلکہ اللہ پتھر مارتا ہے. ان کو خبر پہنچی، انہوں نے مکان بیچ دیا، کہیں اور شفٹ ہو گئے. کسی نے پوچھا ابو الاسود سے، ابو الاسود تم نے مکان بیچ دیا؟ تو بڑے طلیق اللسان تھے کہ نہیں، مکان نہیں بیچا بلکہ میں نے اپنا پڑوسی بیچ دیا. بڑے طلیق اللسان تھے. اور پھر زیاد بن عبیہ، عبید اللہ ابن زیاد کا جو باپ ہے نا، زیاد عبید اللہ کا باپ، یہ حکمران بصرہ کا. اور اس نے ایک دن کہا ابو الاسود سے کہ تم علی کی محبت میں کیسے ہو؟ کہتے ہیں ابو الاسود جیسے تو معاویہ کی محبت میں ہے ویسے میں علی کی محبت میں ہوں. فرق اتنا ہے کہ میں علی کی محبت میں ثواب اور آخرت چاہتا ہوں، اور تو معاویہ کی محبت میں دنیا اور حکومت چاہتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے گھر حاکم شام نے حلوہ بھجوایا تھا، شہد پڑا ہوا، بڑا زعفرانی حلوہ تھا. حلوے کا نام آیا اور مٹھاس زبان پر آ گئی. مسئلہ مولوی کا ہے نا، مگر وہ حلوہ خطرناک تھا. اب میں بیان نہیں کر رہا کہ وہ کون سا حلوہ کھایا تھا وہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ حلوہ یہاں پہنچا ابو الاسود دوئلی کے گھر. کس نے بھیجا ہے؟ حاکم شام نے. اور ان کی بچی 6 سال کی ہے ابو الاسود کی. اس نے اٹھا کر حلوہ منہ میں ڈال دیا. ابو الاسود چلائے نکال منہ سے باہر، یہ حلوہ حاکم شام نے بھیجا ہے کہ ہم امیر المومنین کی محبت کو دل سے نکال دیں. یہ حلوہ رشوت کے طور پر ہے. بچی کہتی ہے شہد کھلا کر کیا وہ ہمیں دین، نسب اور حسب چھیننا چاہتا ہے؟ یعنی مولا کائنات کی محبت چھیننا چاہتا ہے ہم سے، حلوہ کھلا کے ہمیں. یہ کہنے کے بعد بچی نے کچھ ایسی چیزیں یا ایسا کام کیا جس سے اس کو وومائٹ ہوئی. 6 سال کی بچی. بہت غور کیجئے گا، اگر ابو الاسود کی بچی وہ حلوہ نہیں کھاتی جو حاکم شام نے بھیجا ہو، تو پھر کوفے اور شام کے بازار میں بچوں نے کھجور منہ میں کیسے رکھی ہوگی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھجور بچی رکھی منہ کے اندر پھر نکالی بیویوں نے، صدقہ نہیں کھا سکتے ہم. ابو الاسود ان کی بچی نکال دیا حلوہ. اور اس کے بعد لعنت کی حاکم شام کے اس رویے پر کہ محبت مولا سے دور کرنا چاہتا ہے. ابو الاسود دوئلی کا آخری مرحلہ. اور اس آخری مرحلے میں ایک شعر کا ترجمہ پیش کرتا ہوں ان کا کہ اندازہ ہو کیسے مولائی تھے یہ.
کہتے ہیں ابو الاسود، اے ملامت کرنے والے، میری ملامت نہ کر محبت علی ابن ابی طالب پر، یا ملامت نہ کر یا ملامت اور زیادہ کر دے، بس جو بھی ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے، ان کی محبت کی رسی کو نہ تھام سکے مضبوطی کے ساتھ، وہ جان لے کہ اس کی ولادت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ ابو الاسود دوئلی، بصرہ کا رہنے والا یہ عظیم شخص، شاید جب آپ قرآن پڑھیں، زیر پڑھیں، زبر پڑھیں، پیش پڑھیں تو یاد کیجئے گا ابو الاسود کو۔ ابو الاسود نے مولا کے ساتھ محبت کا زمانہ گزارا۔ بصرہ میں آپ کے بڑے مراتب تھے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جس نے مرثیہ پڑھا بصرہ میں ہوئی ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جس نے بصرہ میں مولا حسن مجتبیٰ کے لیے بیعت کا سوال رکھا، ابو الاسود تھے۔ ابو الاسود دوئلی مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اور آئیے، آج ماہ رمضان کی 12ویں شب ہے نا، میں نے بالکل شروع میں جملہ کہا تھا اخوت کا۔ اللہ کے رسول نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے سب کے لیے فیصلہ فرما دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو، پیغمبر آگے بڑھے، اپنے گلے سے لگا لیا۔ یا علی، کیا اس بات پہ آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں؟ دو بھائیوں کی محبت کیا کیفیت رکھتی ہے، مجھے آج وہ دو بھائی یاد آ رہے ہیں جو اتنے غریب تھے کہ انہوں نے اپنے قاتل سے کہا تھا، ایک احسان کر کہ ہمیں شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ اتنے غریب تھے کہ جب نماز کی اجازت ملی تو پھر کہتے ہیں ایک احسان ہم پر اور کر دے کہ ہم دونوں بالکل تنہا ہیں، نہ ماں سامنے، باپ شہید ہو چکا ہے۔ ایک احسان اور کر دے کہ بھائی کا گلا بھائی کے سامنے نہ کاٹنا، ایسی تلوار چلا دے کہ دونوں کے گلے ایک ساتھ کٹ جائیں۔ مگر ظالم نے، قاتل نے یہ وصیت قبول نہ کی۔ رونے والوں، کتنا مشکل کام ہے، کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اور کسی حیوان کے لیے حکم یہ کہ دوسرا حیوان اس کا ہم جنس اگر دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ لیکن ہائے شہزادہ، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کے سامنے ذبح کیا گیا، سر کاٹا گیا، خون میں تڑپتا تھا دوسرا گر کر، غربتہا وا محمدہ، اور جب اس کی لاش کو اٹھا کے پانی میں ڈالا، فرات میں لاش بہنے لگی۔ ارے دوسرے نے پکار کر کہا، بھیا اکیلے نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے لو تو ساتھ چلنا۔ اس کا بھی سر کاٹا گیا۔ جیسے ہی دوسری لاش پانی میں ڈالی گئی، دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈالی۔ ارے کوئی نہ تھا جو لاش کو اٹھاتا، پانی نے اپنے اندر لاشوں کو چھپائے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان 2 یتیمان مسلم حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کا واسطہ پروردگار آپس میں بھائیوں میں مومنین میں اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما۔ اختلاف اور درمیان کے حسد و تمام تر نفرتوں کو ختم فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ آل رسول کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔
جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس۔ آج کے افطار کا اہتمام سلطان کریم مرچنٹ برادر اور صادق منجوانی، ان کے فیملی کے مرحومین مرچنٹ فیملی کے فدا حسین، کرم علی، معصوم علی نورانی، سغرا بانو شامجی اور رقیہ بنت فیجی محمد، اشرف علی نورانی، حاجی معصوم علی، محمد حسین بیدی والا، شہربانو قاسم علی، مریم بائی بنت سلیمان، انصت علی صابر، غلام علی صابر اور حبیرہ بنت معصوم علی، فہمیدہ بنت یوسف علی، نسیم غلام علی صابر، تمام شہدائے ملت جعفریہ، کاظم رضا ابن انور سپاری والا، تمام حاضرین کے مرحومین، اور کل جمعے کے دن کے جو شہید ہیں تمام کے لیے سورہ مبارکہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 2 دن کی نماز قضائے عمری پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ، اور یہ ایک اچھا موقع، بہت کم دن باقی ہیں، اب آہستہ آہستہ رمضان مکمل ہو رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی نمازیں وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قضا ہو گئی ہیں ان کو پروردگار جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔